امین صاحب، میں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے آئے جو آج کل بڑا وائرل ہو گیا ہے مولانا عبدالحمید صاحب کی یہ تقریر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے صدر جو ہیں وہ بکرے کھاتے ہیں یا ٹرسٹیز جو کھاتے ہیں. تو اس تعلق سے میں امین صاحب میں اس میں تھوڑا سا اس کی آغاز سے بات کرنا چاہوں گا کہ 1999 نومبر میں درویش غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس سائیں بابا دربار کے گدی نشین تھے، جن کو اپنا چارج سائیں بابا میرا وقت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. تو اس کے بعد وہ یہ نومبر 1999 کی بات ہے، میں لورن میں تھا. درویش صاحب سرکار جو تھے وہ باو لطیف صاحب جو PWD کے ہیں شیخ صاحب، ان کے گھر میں تھے. تو انہوں نے دن کو ایک کمیٹی تشکیل دی. ان کی صحت ناساز تھی، کافی لوگ تھے وہاں پہ، 100-150 کے لگ بھگ دن کو. میں اس میں نہیں تھا، میں لورن میں تھا. تو انہوں نے ایک 14 ممبری کمیٹی بنائی. انہوں نے میر پنچی صاحب مرحوم مغفور کو بلایا، جان صاحب مرحوم مغفور، تاج میر صاحب وغیرہ جو بھی تھے ذمہ داران، ان کو بلایا. ان کی موجودگی میں خود ہی یہ کمیٹی ترتیب دی، خود فرمایا کون کون اس میں ممبر ہوگا. تو اس کے بعد میں بھی پھر 7 بجے شام کو آیا. 11:30 بجے رات کے درویش صاحب سرکار اٹھے. اس وقت وہاں پہ محترم المقام پیر غلام احمد صاحب دامن برکاتہم تھے، SSP الطاف صاحب تھے، مسز غلام احمد جان صاحبہ تھی، میڈم شمشاد بیگم جو مرحومہ و مغفورہ قاضی سعید بیگ صاحب کی اہلیہ تھی، قاضی صاحب تھے، رشید جامی صاحب تھے، باو محمد رفیق صاحب تھے، حفیظ صاحب تھے، باو لطیف صاحب تھے، راجہ ممتاز صاحب تھے، میں بھی تھا، اور بہت سے اور بھی لوگ تھے، لگ بھگ 50 کے لگ بھگ. تو 11:30 کے لگ بھگ درویش صاحب نے پہلے یہ فرمایا، اٹھ بیٹھے تھے بسترے پر، تو یہ فرمایا کہ میں کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ واش روم میں چلے گئے، وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے. وہ بیٹھے تو تب تک باو رفیق صاحب نے ایک سوٹ لا کے رکھا تھا، سلوار قمیض پریس شدہ. تو ان سے جب وہ بیٹھے تو ان سے کہا کہ آپ یہ لباس تبدیل فرمائیں جیسے آپ نے کہا. تو انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا کہ اب اس کا باوجی لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں رہا. تو میں نے سمجھا دستورات تھے اس لیے شاید کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک 11:40 پر درویش صاحب انتقال فرما گئے. تو سبھی لوگ سکتے میں آ گئے کہ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ باتیں کر رہے تھے تو ایک دم انتقال فرما گئے. تو کم از کم اس وقت لگ بھگ 50 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا کہ اس انداز سے بھی کوئی دنیا کو چھوڑتا ہے. اور جب وہ یہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو پورا یہ جو کمرہ تھا وہ اللہ کی صدا ان کی سانسوں میں سن رہا تھا. تو اس کے بعد یہ کمیٹی بنی. تو اس میں پھر بعد ازاں ہم نے اس کو ٹرسٹ میں تبدیل کیا، سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ویلفیئر ٹرسٹ. تو اس میں 14 ممبر تھے، جس میں غلام جان صاحب مرحوم تھے، میر پنچی صاحب مرحوم تھے، چودھری قمر الدین صاحب مرحوم ہو چکے ہیں وہ بھی، غلام حسین چیچی صاحب مرحوم، SP الطاف صاحب، رینجر اکرم صاحب، تاج میر صاحب، قاضی سعید بیگ صاحب. تو اس طرح سے باغ حسین راٹھور صاحب. تو اس طرح سے یہ کمیٹی چلی اور 2012-13 تک یہ سلسلہ چلا. تو 2013 میں چونکہ میں پالیٹکس میں آ گیا تھا، مجھے پارٹی کا مینڈیٹ ملا تھا. تو اس وقت کے جو کچھ لیڈر تھے صاحب اقتدار، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ شاہ تاندرے نے 2 کروڑ روپیہ صاحبہ زیاد سے کھایا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، وہ خائف تھے میری اس ہر دل عزیزی سے. تو وہ چاہتے تھے اس طرح سے ان کو کہیں پر ایسا کیا جائے. تو اس وقت انہوں نے یہاں ڈسٹرکٹ ٹریجری آفیسر یا SSP آفس سے شمشیر صاحب نے بھی اپنا اکاؤنٹس آفیسر اور ایک اور آفیسر، 3 آفیسر کو بلایا اور ڈاک بلوں میں 10-12 دن آڈٹ ہوئی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر وہ میرے خلاف 10,000 روپے نہیں نکال سکے اور نکال بھی نہیں سکیں گے. چونکہ میں فائنانس کی جو میٹرز ہیں اس میں کبھی نہیں بیٹھا. میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں ہم ڈیسیژن لیتے تھے، تو باقی جو فائنانشل میٹرز تھے وہ اور صاحبان کے حوالے تھے، وہی کرتے تھے کام. تو بعد ازاں کیا ہوا کہ 2012 اسی میں پھر اس کو ری آرگنائز کیا گیا، اس کمیٹی کو، اس ٹرسٹ کو. تو اس میں پھر اس کے بعد ہمارے جو اس میں جو اس وقت ٹرسٹی ہے اس میں مفتی فاروق مصباحی صاحب، SSP رشید بٹ صاحب، SSP الطاف صاحب، رفیق حسین چشتی صاحب، چودھری عبدالغنی صاحب، تاج میر صاحب، امتیاز مین صاحب ایکسین، ہارون راٹھور صاحب لیکچرر، حاجی عبدالعزیز میر صاحب ایک حد العزیز ہمارے یہاں پہ ایک شخصیت ہیں، انجینئر افضل صاحب، پیر نثار صاحب، ہیڈ ماسٹر بشیر صاحب شاہپور والے، اور میں بھی اس میں ایک ٹرسٹی ہوں، ممبر ہیں ہم. تو وہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے جو مینیجنگ ٹرسٹی ہیں وہ SSP رشید بٹ صاحب ہیں. تو میں آج آپ کے توسط سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا،
حالانکہ 2014 سے میں پوری طرح اس میں شامل نہیں ہو سکا، چونکہ میرا سیاست میں آنا جانا تھا، تو میں پورا ٹائم نہیں دے سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، جس کے لیے مجھے شدت سے ندامت ہے کہ میں پورا وقت نہیں دے سکا۔ تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اور میں آج بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو اور خواص کو کہ جو ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹس مینٹیننگ میں سائیں بابا میرا درویش غلام قادر ویلفیئر ٹرسٹ میں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی دفتر میں، کسی بھی سرکاری آفس میں بھی اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جس کا باضابطہ آڈٹ کیا جاتا ہے، جس کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا آڈٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کلیئرنس کرتا ہے۔ اور میں آج ایک اور چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے کسی شخص نے اگر کوئی ایک مرغہ بھی دیا ہے کہیں پہ، تو وہ آج جا کے چیک کر سکتا ہے کہ وہ مرغہ میرا جو تھا وہ کتنا تھا، اس کی قیمت کیا تھی، اور لینے والا کون تھا، اس کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ سی ٹی وی لگے ہوئے وہاں پہ سارا کچھ ہے، اور ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ چل رہا ہے۔ اب مولانا صاحب کے تعلق سے میں بات کہوں گا، مولانا عبدالحمید صاحب نے بڑی وائرل ہو رہی ہے کلپ، انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ کا صدر جو ہے وہ بکرا کھا جائے، تو پھر انہوں نے جوش جذبات میں درویش غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سائیں بابا میرم بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادب و آداب کو بھی وہ بھول گئے۔ بہرحال میں مولانا عبدالحمید صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ان کو میں عالم باعمل مانتا ہوں، ایک بڑی سچی زندگی گزارے ہیں، اچھی زندگی گزارے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو عالم کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جو عالم تاجدار انبیاء علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو عالم میرا عالم جو وزراء اور عمرہ سے تعلق رکھے، تو اس کی مثال میرے سامنے گلاس پہ بیٹھنے والی مکھی سے بھی بدتر ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں انہیں ایک عالم سمجھتا ہوں، عالم بعمل سمجھتا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ ٹرسٹ کا صدر جو ہے وہ بکرا کھاتا ہے، ٹرسٹی بکرا کھاتا ہے، تو میں مولانا صاحب سے کہوں گا، مولانا صاحب اپنی ٹیم کو لے جا کر یہ ثابت کر دیں کہ بکرے کی گوشت کی بوٹی، ایک بوٹی کہیں سے ثابت کر دیں کہ کسی ٹرسٹی نے کھائی ہے، تو پورا ٹرسٹ کے جتنے ممبران ہیں وہ آپ سے معافی مانگ لیں گے۔ بہت دکھ لگا مجھے، اسے میں غیبت کہوں، اسے میں بہتان بازی کہوں، اور جوش جذبات میں وہ بھول گئے کہ وہ ٹرسٹی جو ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی ہے وہاں پہ، انہوں نے ان کو پیسے کا پجاری بھی بنا دیا۔ مجھے بتائیں مولانا عبدالحمید صاحب، کیا پیر غلام احمد صاحب کی صدارت میں یہ ہوا تھا، سارا کچھ سلسلہ ہے جو ٹرسٹ بنا ہے، اس میں ایس ایس پی رشید بٹ صاحب ایک قابل فخر شخصیت، ایس ایس پی الطاف صاحب، رفیق چشتی صاحب، چودھری غنی صاحب، امتیاز میر صاحب، ہارون راٹھور صاحب، حاجی عبدالعزیز میر صاحب، انجینئر افضل صاحب، پیر نثار صاحب، ہیڈ ماسٹر بشیر صاحب، یا میں بھی اس میں شامل ہوں، تو کون سا ان کو پیسے کا پجاری نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بہتان بازی ہے یا غیبت ہے۔ اس کو وہ چونکہ مفتی ہیں، مفتیان ہیں، اور پھر مفتی فاروق مصباحی صاحب جو ہمارے ضلع کے سب سے بڑے مقتدر شخصیت ہیں، علماء کرام کے صدر بھی ہیں، وہ بھی اس ٹرسٹ میں شامل ہیں۔ میں ان سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرسٹ ہے سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ، اس نے کیا خدمت کی ہے اس وقت تک پچھلے 5 سال میں؟ چونکہ میں آپ کو امین صاحب یہ بھی بتاؤں کہ میں جب تک 2012 تک میں ایکٹیو رہا، اس کے بعد میں اکثر و بیشتر صرف میٹنگز میں ہی جا سکتا ہوں، پورا کام میں بڑی نظامت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، میں نہیں دے سکا وقت۔ لیکن اس کے بعد ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ جو مساجد ہیں کہیں پہ محلوں میں، گاؤں میں، جہاں پہ لوگ نہیں بنا سکتے ان کو مدد کی جائے، تو مولانا عبدالحمید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 55 مساجد اس وقت تک سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ کی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پہ وہ فاطمۃ الزہرا، جہاں پہ وہ تقریر فرما رہے تھے، ٹرسٹ کے لوگوں کو ذلیل کر رہے تھے، تو میں مولانا صاحب سے کہوں گا اس فاطمۃ الزہرا مدرسے میں 24,20,000 روپیہ سائیں بابا میرا بابا درویش غلام قادر ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کو دے کر اس کو تعمیر کیا ہے۔ جامعہ انوار العلوم جو آپ کے پاس ہے 91 لاکھ روپیہ، اس میں سائیں بابا میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ سے جو آپ کی بلڈنگز تعمیر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 248 نادار غریب لوگوں کو وہاں پہ فائنینشیل اسسٹنس دی گئی ہے۔ آپ چاہیں اپنے علماء کرام کو لے کر، اپنی ٹیم کو لے کر آپ دیکھیں، 248 لوگ جو ہیں ان کو ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہاں کے سرپنچ صاحبان، چوکیدار، نمبردار، وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، ریزولوشن ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کی پوری طرح سے جانچ ہوتی ہے، پھر ان کو وہ اسسٹنس دی جاتی ہے۔ وہاں دیکھیں اس 250 یا 248 لوگوں میں ٹرسٹ کا کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ ہے ٹرسٹی کا، اور کیا کسی ڈیزرونگ کو یہ مستحق لوگوں کو ملا ہے یا غیر مستحق لوگوں کو ملا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سائیں بابا میرا بخش درویش غلام قادر ٹرسٹ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے تحت آپ کے مولانا عبدالحمید صاحب
آپ کے علاقوں میں آ رہے ہیں باضابطہ طور پہ، جن کی پوری جن پہ پوری نظر ہے، جن کو دیکھا جاتا ہے، جس کا نصاب ہے، 70 مکاتب اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اور بھی بہت ویلفیئر کے کام ہیں جس کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا مولانا صاحب کہ اس وقت ضلع پونچھ میں ایک ہی درگاہ ہے، سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ، اور اس کے مقابلے میں شاہدرہ شریف میں جو زیارت ہے صدیوں سے زیارت ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ اور سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ کو 21 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ بنی ہے، 21 سال میں مولانا صاحب محترم یا سامعین حضرات، ضلع پونچھ میں آپ کو اور کوئی جگہ نہیں نظر آئے گی۔ آپ کے مہمان مولانا صاحب کہیں بھارت سے آئیں یا یو پی سے آئیں یا پاکستان سے واگا کی طرف سے یا چکندے باغ کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ کی پہلی نظر ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے مہمانوں کو سائیں میرا بابا درویش غلام قادر کے دربار میں لے جائیں گے۔ اور وہاں پہ ایک واحد جگہ ہے نگالی صاحب کے بعد جہاں پہ 1000 آدمی کے کھانے کا بندوبست ہے، ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، وہاں صفائی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ایک جیسا کھانا سب کو ملتا ہے۔ وہاں دور دور سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بلکہ ہمارے ہندو بھائی جو آتے ہیں ان کی پہلی سوچ ہوتی ہے کہ ہم سائیں بابا اس درگاہ پہ حاضری دیں گے۔ سکھ بھائی آتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، بیرونی ملک سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں جو ملازم ہیں، کیا ان میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے، کیا ان میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، کیا ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے پاس کون سی جگہ ہے ایز کمپیئر ٹو شاہدرہ شریف؟ 21 سال میں یہ اتنا ہوا کہ آپ کو سائیں بابا کے دربار میں 1000 آدمی چلا جائے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ اور پھر جب آپ نیچے تقیہ شریف میں آئیں گے تو آپ کا سر تو فخر سے بلند ہو جائے گا جب آپ مہمان کو دکھائیں گے کہ یہ دیدہ زیب، یہ مسجد جو بنی ہے، یہ جو مدرسہ بنا ہے، یہ جو درگاہ بنی ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہے، کس محنت سے یہ کیا گیا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، صاف بات کروں گا کہ یہاں پہ 14 ممبر ہیں، لیکن اس میں 2-3 ممبروں کا کریڈٹ جاتا ہے۔ میں خاص کر مبارکباد دی بھی ہے، میں نے آج بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے تعلق ذریعہ سے۔ SSP رشید بٹ صاحب کی ذاتی کاوشیں ہیں، اس کے بعد الطاف صاحب ہیں، حاجی عبدالعزیز صاحب ہیں، باقی لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن یہ زیادہ نثار صاحب کو میں بھول گیا، وہ کام کر رہے ہیں، زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ اور جو یہ آپ درگاہیں سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی راتوں رات نہیں بنی، یہ اللہ دین کا چراغ نہیں ہے۔ آپ اتنی مخالفتیں شروع کر دیں، آپ کو تو یہ پہلے تحقیقات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے آپ کو یہ اسی لیے کہا کہ آپ نے بکرے کی بات کی، کسی ٹرسٹ کے ممبر پر ایک گوشت کی بوٹی ثابت کر دیں تو پورا ٹرسٹ آپ سے معافی مانگے گا۔ اور میں عوام سے پوچھنا چاہوں گا، میں عوام سے پوچھوں گا کہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، SSP رشید بٹ صاحب ہوں، SSP الطاف صاحب ہوں، رفیق چشتی صاحب ہوں، چودھری غنی صاحب ہوں، امتیاز میر صاحب ہوں، ہرو راٹھو صاحب، حاجی عبدالعزیز میر صاحب، یا باقی جو صاحبان ہیں، کون سا ہے جو اس لیے ٹرسٹ پہ زیارت پہ جاتا ہے کہ ہم وہاں سے کوئی چیز لیں گے؟ اللہ نے ان کو صاحب ثروت بنایا ہے، اور یہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ جب آپ نے یہ باتیں کی، آپ اس کی تحقیق کریں محترم مولانا صاحب، کی دکھ کی بات ہے۔ اور اس میں علماء کرام کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کی غلطی سے عالم فنا ہو جاتے ہیں۔ آج کا وقت، اس وقت میں میرا خیال ہے اب ہمیں نفرتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اب ہمیں مقابلہ آرائی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو ہمیں عوام کو کہنا چاہیے کہ آپ اس وقت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی عظمت کو اپنی آس امید آرزو کا محور بناؤ۔ اور اس وقت کس مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس قسم کی تقریریں کرنا میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہ مولانا صاحب سے کہوں گا کہ مولانا صاحب آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور پھر دیکھنا چاہیے تھا کس قسم کی خدمت سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ نے پچھلے 10 سال میں کی ہے۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں ان میں سے کون سے ممبران آپ کو ٹرسٹی نظر آ رہے ہیں جو کوئی کسی چیز کے محتاج ہیں؟ اللہ نے سب کو ایک سے زیادہ بڑھ کے ایک دیا ہے، سلسلہ دیا ہے۔ یہ کوئی صرف اس پیسوں سے ہی نہیں چلتا ہے۔ اس میں جو چشتی صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، کوئی سمجھے تو حیران رہ جائے گا کہ چشتی صاحب نے کس قسم کی کنٹریبیوشن دی ہے، اور جو رشید بٹ صاحب نے کیا ہے۔ تو کسی کو کوئی اس میں شبہ ہو تو وہ جا کر تقیہ شریف میں دے سکتا ہے، سائیں بابا میرا بخش دربار میں، جامع مسجد ہے آپ کی، درگاہیں ہیں آپ کی، مجھے بتائیں کہاں پہ اس ٹرانسپیرنسی ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی، یہ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی ٹیم بنائیں، آڈیٹرز کی ٹیم بنائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ CTV لگا ہے، وہاں پہ بینکنگ کا نظام ہے، وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے۔ اس کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس سے بہتر نظام آپ کو ریاست جموں کشمیر میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر علماء کرام نہیں چاہتے یہ، تو اس میں بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے، میں پھر آج آپ سب سے
اتحاد و اتفاق کی درخواست کرتا ہوں، محبتوں کی درخواست کرتا ہوں۔ ایسا الزامات لگانا سینکڑوں کے مجمع میں، اور وہ اس پلیٹ فارم پہ جو پلیٹ فارم بنا ہی سائیں بابا کی ٹرسٹ کے ذریعے تعاون سے، جہاں پہ 25 لاکھ کے لگ بھگ پیسہ لگا تو تب وہ بنا ادارہ، تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت دکھ ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اگلے کچھ دنوں میں علماء کرام کو بلا کر اس میں ایک بولڈ فیصلہ لیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا متبادل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو ہم ہائی کورٹ میں ایک فائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وقف کا اس دربار سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو خود وقف بھی سرٹیفائی کر چکا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں علماء کرام ایسا نہ ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ممبران صاحبان آئیں، ایک حتمی فیصلہ لیں، اور اس میں جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ حالانکہ میں اس کا ایک سلپنگ ممبر ہوں اس وقت، میں نے آپ پہلے عرض کی 2014 سے میں ٹائم نہیں دے سکا، لیکن چونکہ آپ میرے پاس ہی آئے تو میرے پاس جو اعداد و شمار تھے، اس کا ٹرسٹ کے باقی صاحبان جو ہے وہ عنقریب، جیسے میں سنا ہے، وہ اس پہ پریس کانفرنس کریں گے۔ تو میں عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے کہا اس کو وہ خود بھی مشاہدہ کریں، خود بھی اندازہ لگائیں، اور کسی کو بھی حق ہے وہ جا کر وہاں پہ حساب چیک کر سکتا ہے۔ اور ایک ٹرسٹی میں بھول گیا، حاجی صاحب جو ہمارے پنچ کے ایک مشہور و معروف نعت خواہ ہے، حاجی ہدو صاحب میر صاحب جو ہیں، میں ان کا آفتاب صاحب شاید نام ہے ان کا، تو میں پورا وہ بھول گیا، وہ بھی اس ٹرسٹ میں شامل ہیں، اور ان کی وہ بھی ایک قابل فخر شخصیت ہیں جنہوں نے اور جن کی ٹیم نے رضاکارانہ طور پہ ہمیشہ کام کیا ہے دربار کا۔ تو میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، بار اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور ہمارے سینوں سے نفرتوں کو دور فرما، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔